بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں۔ ہمارے دن کا جو شروعات ہوتی ہے، اس دن کی شروعات میں کوشش ہمیشہ یہی کرتی ہوں کہ میں اپنے اللہ پاک کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے اٹھوں اور نماز اور تہجد ادا کروں۔ اس کے بعد ہی میرا دوسرا کوئی کام ہو۔ لیکن کبھی کبھی شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی دوسرے کام میں آپ کو انگیج کر دے گا اور آپ کو جو مین فوکس ہے کہ آپ کی نماز اور قرآن پر ہو، اس سے بھٹکا دیتا ہے۔ لیکن ہمیں کوشش ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نماز اور قرآن سے پہلے جوڑیں، بعد میں دنیا کا کوئی کام کریں، کیونکہ دنیا کے کام تو ہوتے رہتے ہیں۔ صبح اٹھیے، اٹھ کر کے پہلے آپ فارغ ہو جائیے، غسل کیجیے، فرض نماز، تہجد نماز، قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین، اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا سکون لگے گا، پورے دن لگے گا کہ آپ نے کتنے بڑے کام کیا ہے، کیونکہ اس کو کرنے سے ہی ہمیں پورے دل کو اطمینانی ملتی ہے۔ اگر آپ سکون چاہ رہی ہیں، اگر آپ سکون کھوج رہی ہیں، دنیاوی کاموں میں آپ کو نہیں ملے گی جب تک آپ نماز 5 وقت کی ادا نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنی ضرورتوں کے، اپنے خواہشاتوں کو نہیں مانگیں گی، تب تک آپ کی کوئی بھی آرزو پوری نہیں ہوگی۔ دنیا والے کچھ بھی نہیں دینے والے۔ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ آپ کو ہمیشہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت تو برحق ہے، موت تو ایک دن آنا ہے۔ اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو آپ سورہ ملک کی تلاوت ڈیلی عشاء کی نماز کے بعد کرنا شروع کر دیجیے، کیونکہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے ہمیں قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ سورہ ملک خود ہی اللہ سے کہتی ہے کہ ہمیں اس کو بچانا ہے، ہمیں اس پر قبر کے عذاب نازل نہیں ہونے دینا ہے۔ جب تک وہ اللہ کو راضی نہیں کرتی، تب تک آپ کے سرہانے وہ کھڑی رہے گی۔ اس لیے کوشش ہمیشہ یہی کریں کہ سورہ ملک کی تلاوت عشاء کی نماز کے بعد ضرور سے ضرور کریں اور اپنے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں، پیارے نبی کے بتائے ہوئے سنتوں پر عمل کریں۔ دیکھیے آپ کی زندگی کتنی آسان اور کتنی خوشنما ہو جائے گی، آپ کو خود ہی لگے گی کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، بہت سکون۔ کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرنے دیجیے جس دن آپ نماز اور ذکر و اذکار نہیں کی ہو، کیونکہ اگر جس دن آپ نماز نہیں پڑھی، اس دن آپ دیکھیے کہ آپ کے دلوں میں کتنی بے چینی، کتنی بدسکونی رہے گی، پورا دن لگے گا چڑچڑاپن، بھاری بھاری۔ لیکن اگر آپ نماز ادا کر رہی ہیں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں تو آپ کے دلوں میں بہت ہی خوشی اور بہت ہی اطمینانگی محسوس ہوگی۔ دلوں کی سکون تو اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ ہم لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے اور چلتے پھرتے لوگوں سے کہتے میرے لیے دعا کیجیے۔ ارے لوگوں کی دعا سے زیادہ بہتر ہے آپ اپنے لیے خود دعا کیجیے۔ دعا کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ دعا کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ آپ دعا جب کریں تو پہلے درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے آس پڑوس کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، ان کے صدقے میں اپنے لیے دعا مانگیں، کیونکہ دعا ہمیشہ دوسروں کے لیے مانگنے کے بعد ہی اپنے لیے مانگی جاتی ہے، تبھی وہ دعا زیادہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ نماز ہمیشہ 5 وقت کی قائم کریں، نماز پڑھیں۔ نماز برحق ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ نماز کسی صورت میں اللہ پاک معاف نہیں کرتے۔ اللہ ہم لوگ سب کو اپنے ہدایت پہ رکھے۔